عید الفطر کا پہلا روز مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الفطر کے روح پرور اجتماعات، ملک کی سلامتی، خوشحالی اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں عید کا سب سے بڑا اجتماع، لاہور کی بادشاہی مسجد اور باغ جناح میں نماز عید ادا کی گئی۔ کراچی کے پولو گراؤنڈ میں نماز عید کا مرکزی اجتماع ہوا۔ پشاور اور کوئٹہ میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ نیوز ون کی جانب سے تمام اہل وطن کو عید مبارک۔ صدر زرداری نے نواب شاہ میں نماز عید ادا کی۔ ملک کی مضبوطی اور خوشحالی کے لیے بھائی چارے کو فروغ پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی۔ کہا، ہمیں ہر قسم کی انتہا پسندی، نفرت اور فرقہ واریت سے بچنا ہوگا۔ نواز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ بزرگوں کی قبور پر حاضری دی۔ وزیر اعظم کی جاتی عمرہ آمد، نواز شریف سے ملاقات۔ بلاول بھٹو نے لاڑکانہ میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کا وانا، جنوبی وزیرستان اور ڈی آئی خان کا دورہ، افسران اور جوانوں کے ساتھ نماز ادا کی، عید کی مبارکباد بھی دی، ملکی استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جوانوں کے عزم اور مثالی خدمات کو سراہا۔ کہا، شہداء کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں کامیابیاں ممکن ہوئیں۔ بلا شبہ آپ پورے عزم اور بہادری سے مادر وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ کی وطن کے لیے خدمت منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کی انور ابراہیم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ آئندہ ماہ اسحاق ڈار کا دورہ ڈھاکہ، دو طرفہ تعلقات کے لیے انتہائی اہم قرار۔ وزیر اعظم کی بحرین کے بادشاہ کو عید الفطر کی مبارکباد، خوشگوار تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ شہباز شریف کی ایران کے صدر کو عید کی مبارکباد۔ عید گلے شکوے بھلا کر مبارکباد کا دن، ملنے ملانے اور دعوتیں اڑانے کا سلسلہ جاری۔ شیرخور میں کھیر، مٹھائیوں، کیک اور دیگر لوازمات سے مہمانوں کی تواضع۔ کچن مزے مزے کے کھانوں سے مہک اٹھے، دسترخوان بریانی، پلاؤ، کڑھائی اور نہاری سے سج گئے۔ بچوں کی چھوٹی عید پر بڑی عیدی مہم، من پسند کھانوں پر خوب کرارے نوٹ اڑائے۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، ہر طرف ہلہ گلہ، خوشی کے ڈیرے، ملک بھر کے تفریحی مقامات پر شہریوں کا رش۔ بچے بڑے سبھی سیر و تفریح میں مصروف۔ بچوں کی موج مستیاں، کراچی کا ساحل عید کے رنگوں میں رنگ گیا۔ دو دریا پر عوام کا رش، کسی نے چٹخارے دار گول گپے کھائے تو کسی نے برگر، بچہ پارٹی نے آئس کریم پر خوب ہاتھ صاف کیے، کسی نے سمندر کی لہروں سے اٹکھیلیاں کی تو کسی نے کشتی میں کی سمندر کی سیر، سیلفیاں بھی لیں۔ اسلام آباد کے شہریوں کے بھی عید پر سیر سپاٹے، ہر طرف گہما گہمی، خوشیوں بھرا ماحول۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد دامن کوہ پہنچ گئی۔ نوجوانوں نے کھانے پر خوب ہاتھ صاف کیے، خواتین نے سیلفیاں لی، بچے آئس کریم کھانے اور جھولے جھولنے میں مگن رہے۔ لاہوریوں کا بھی عید کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے پارکس کا رخ۔ بچوں کی چڑیا گھر میں جانوروں کے ساتھ سیلفیاں، کوئی شیر کو تو کوئی ہاتھی کو دیکھ کر خوش ہوا۔ میٹھی عید میٹھے کے بغیر ادھوری، شہریوں کی بڑی تعداد کا سویٹ شاپس کا رخ۔ کسی نے رس گلے لیے تو کسی نے گلاب جامن، کسی کو ربڑی اچھی لگی تو کسی کے دل کو بھایا کیک۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سروسز چیفز کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جوانوں افسروں کے لیے عید کی خوشی اپنے خاندانوں سے دور رہ کر قوم کا دفاع ہے۔
فوجی جوان خاندان سے دور، امن، خوشحالی اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ عید پر یکجہتی، محبت، احترام کے جذبے کو فروغ دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید الفطر پر شہدائے وطن کو خراج عقیدت۔ لاہور میں شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کے اہل خانہ سے ملاقات۔ کہا شہید نے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جان نچھاور کی۔ پوری قوم شہدائے وطن کی مقروض ہے اور رہے گی۔ وطن عزیز کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کر کے یہ قرض اتاریں گے۔ وفاقی حکومت کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اے پی سی بلانے کی حمایت۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا پی ٹی آئی کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی لیکن وہ نہیں آئے۔ کوئی اے پی سی بلائے تو ویلکم کریں گے، کوئی مطالبہ کتنا ہی جائز کیوں نہ ہو، دہشت گردی کا جواز نہیں ہو سکتا۔ معصوم شہریوں کا قتل عام کسی صورت برداشت نہیں۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے قوم آج عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ کیٹلانگ آپریشن میں 17 خارجی ہلاک ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تصدیق۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ آپریشن میں کسی عام آدمی کو نقصان نہیں پہنچا۔ آپریشن کے دوران کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ آپریشن کے مقام کے ارد گرد کوئی مقامی آبادی نہیں۔ پی ٹی آئی نے کبھی خارجیوں کی مذمت نہیں کی۔ ڈرون حملے کے پروپیگنڈے پر پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف بیانیہ اپنایا۔ جھوٹی خبریں پھیلانے والے خارجیوں کے سہولت کار ہیں۔ پیپلز پارٹی نئی نہروں کے خلاف نہیں لیکن تمام صوبوں کے تحفظات دور کرنا ضروری ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے وزیر اعظم سے صدر آصف زرداری بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے جس میں معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے پر غور کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف لازوال قربانیوں پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش۔ نہریں نہ بنیں گی نہ بننے دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح کر دیا۔ کہا کہ سندھ کے خلاف کسی بھی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ وفاقی حکومت کا ساتھ نہ دیں تو گر جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن بولے پیپلز پارٹی کینالز کے خلاف تھی اور ہے، مرتے دم تک کینالز نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینالز کے معاملے پر مداخلت کی اپیل۔ 100 کے قریب معصوم شہریوں کو ڈمپر اور ٹینکر سے کچلا گیا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے ڈرائیور گرفتار کیے گئے، کتنے متاثرین کی مدد کی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا عید تو منا رہے ہیں مگر دل بہت دکھی ہے۔ ڈمپر دہشت گردی نے کئی خاندانوں کو سوگوار کیا۔ گورنر سندھ کا صدر اور چیف جسٹس کو ٹریفک حادثات پر خط لکھنے کا اعلان۔ عید الفطر پر بچھڑے پیاروں کی یاد قبرستان کھینچ لائی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں نے پیاروں کی قبروں پر حاضری دی۔ ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی، قبروں کی صفائی اور ان پر گل پاشی بھی کی گئی۔ پنجاب بھر میں عید کے پہلے روز 2083 ٹریفک حادثات، 22 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حادثات میں 2517 افراد زخمی۔ کراچی میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 4.7 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 19 کلومیٹر تھی اور مرکز کراچی کے شمال میں تھا۔ ایل پی جی 54 پیسے فی کلو مہنگی، اوگرا نے قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فی کلو ایل پی جی کی قیمت 248 روپے 37 پیسے مقرر۔ ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ قومی اسکواڈ کی ہیملٹن کے سیڈن پارک گراؤنڈ میں پریکٹس، بیٹرز اور بولرز نے نیٹ پریکٹس میں حصہ لیا۔ کھلاڑیوں نے وارم اپ ڈرلز بھی کی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا میچ 2 اپریل کو ہوگا۔ میزبان نیوزی لینڈ کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔